الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ آج جو فرمان امیر المومنین کا آپ کی خدمت میں بیان ہوگا وہ اس کا تعلق نماز سے ہے، اور اسی لیے میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے جس میں صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ صبر اور نماز، صبر، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اپنا حقیقی مفہوم جو ہے وہ ابھی کھو چکے ہیں۔ جیسے سیاست کا اپنا ایک مفہوم ہے، حریت اور آزادی، یہ بڑے مقدس الفاظ ہیں۔ نحن ساسۃ العباد، یہ لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے لوگوں کے سیاسی لیڈر ہم ہیں۔ یہ ائمہ معصوم نے کہا سیاسی لیڈر ہم ہیں۔ اچھا، آیت اللہ محمد حسین کاشف الغطاء، انہوں نے سنا ہے برصغیر کا بھی دورہ کیا تھا، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ دین میں سیاست کی کیا حیثیت ہے، آپ سیاست میں حصہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر سیاست کا نام، سیاست جو ہے وہ ہر جائز اور ناجائز ذریعے سے کو روئی کار لا کے اقتدار برائے اقتدار حاصل کرنے کا نام ہے، جیسے ہمارے ملک میں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سیاست میرے لیے شجرہ ممنوعہ ہے۔ شجرہ ممنوعہ، جس درخت کے قریب جانے سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا، وہ اس کو شجرہ ممنوعہ کہتے ہیں، یعنی ایسی سیاست کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ اسی لیے فرمایا تھا حضرت علی نے، اگر لولا التقی، اگر خوف خدا نہ ہوتا تو میں جو ہے نا وہ سب سے بڑا ادھر ہے کہ میں سب سے بڑا دھوکہ باز ہو سکتا تھا۔ دھوکہ دہی سے، لالچ، زر اور زور، زر پیسے کو کہتے ہیں، طاقت اور لالچ کے ذریعے جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ دے کے یعنی برسر اقتدار آنا، یہ شجر ممنوعہ ہے۔ لولا التقی لکنت اضحی الناس، میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ جو ہے نا لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن تقوی مانے ہیں اور وہ رکاوٹ ہے۔ اور اگر سیاست جو ہے وہ جائز طریقے سے برسر اقتدار آ کے زمام حکومت کو حق میں لے کے حقدار کو اس کے حق دلانے کا نام اگر سیاست ہے تو میں سر سے لے کر پاؤں تک ایسی سیاست میں غرق ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ شیخ محمد حسین کاشف الغطاء کے جو ہے نا یہ الفاظ تھے۔ صبر کا بھی ایک عام لوگوں کے دماغ میں صبر کا ایک مفہوم ہے، جو بھی آپ پر کوئی زیادتی کرے، ٹھیک ہے جی، آپ اس کے مقابلے میں سر جھکائیں۔ وہ مشہور ہے، دائیں رخسار پر کوئی تماچا مارے تو بائیں رخسار خود پیش کر دو، یہ اس کا نام صبر نہیں ہے، اس کا نام صبر نہیں ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر مشکلات کے مقابلے میں استقامت اور ثبات قدم دکھانے کا نام صبر ہے۔ عجیب ہے، مقتل کی کتابوں میں نا امام حسین کے بارے میں، عجبت من صبرک ملائکۃ السماء، آسمان کی فرشتے آپ کے صبر کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں۔ یہ امام حسین سے خطاب ہے، عجبت من صبرک ملائکۃ السماء۔ دشمن کے مقابلے میں، مشکلات کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا نام جو ہے نا وہ صبر ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، بعض روایات میں کہتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں
صبر سے مراد روزہ ہے اور صلاۃ سے مراد صلاۃ ہے۔ آدمی کے وہ خیال میں بھی نہیں ہے کہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ روزہ رکھنا ہے اور وہ نماز پڑھنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو آدمی کسی مشکلات میں گھرتا ہے مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز کیوں نہیں پڑھتا تاکہ اس کی مشکل جو ہے نا وہ حل ہو جائے۔ جی اچھا، فرمایا امیر المومنین نے یہاں کہ وہ قرآن کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورہ بقرہ کی 153 نمبر ہے، آپ دیکھ لیجیے 153 نمبر، اور اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ نماز جو ہے نا یہ ایک بار سنگین ہے، گران گزرتا ہے، بار سنگین گزرتا ہے، ما سوائے ان لوگوں کے کہ جو خاشع ہیں، جن میں تکبر نہیں ہے، جن میں غرور نہیں ہے۔ مغرور آدمی جو ہے نا اس کے لیے نماز گرم گزرتا ہے، مغرور آدمی پر۔ امیر المومنین نے بھی اپنے خطبے میں فرمایا ہے نماز کے بارے میں، اور خاتون جنت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فلسفی نماز، وہ جو خطبہ ہے حضرت زہرا کا جہاں توحید کا، ایمان کا، اہل بیت کی پیروی کا، امامت کا فلسفہ بیان کیا ہے، وہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کا فلسفہ بھی بیان کیا ہے۔ نماز کا فلسفہ یہ بیان کیا ہے کہ نماز کے نتیجے میں انسان کے اندر سے غرور اور تکبر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے نماز کے نتیجے میں۔ نماز کا جب حکم دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس طرح پڑھیں نماز؟ یہ قیام ہے، اس میں یہ پڑھنا ہے، پھر رکوع کے لیے جھکنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں کیا کرنا ہے؟ سجدے میں جا کے پیشانی کو فوم پر اوپر پلاسٹک پر نہیں رکھ سکتے آپ، سب سے بہترین جو ہے نا وہ جو جس پر پیشانی رکھی جا سکتی وہ مٹی ہے۔ ہماری روایت کے مطابق خاک کی شفا ہے، کربلا کی خاک ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا ہے۔ وہ مغرور عرب، وہ اگر کسی گھر میں داخل ہونا ہوتا اور اس کی چوکھٹ کی جو ہے نا وہ اونچائی کم ہوتی، اس کا قد اونچا ہوتا، وہ کہتے تھے اس کو کاٹو، میں اس گھر میں داخل ہونے کے لیے سر نہیں جھکا سکتا۔ انہوں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نماز آپ جتنی مرضی ہم سے پڑھوائیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ نماز میں سے سجدے کو نکالیں، کیونکہ ہمیں اپنے جسم کا سب سے جو مقدس عضو یا حصہ ہے نا اس کو خاک پر رکھنا پڑتا ہے۔ ابلیس نے بھی کہا تھا نا مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی پر رسول خدا نے جواب میں فرمایا اور نماز کی روح اور جان جو ہے نا یہ سجدہ ہے، اس کو نکالو نماز سے تو وہ فلسفہ نماز جو ہے نا وہ فوت ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ غرور کو توڑنے کے لیے خاتون جنت صلوات اللہ وسلم علیہا نے فرمایا انسان کے اندر سے غرور، تکبر اور نخوت، اس کے جراثیم کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ نماز گراں گزرتا ہے متکبر آدمی پر، ہاں جو خاشعین ہیں ان پر یہ نماز جو ہے گراں نہیں وہ گزرتی۔ فرمایا لو یعلم المصلی، فرمان بھی مومن کیا ہے، لو یعلم المصلی ما یخشاہ من جلال اللہ ما سرہ ان یرفع رأسہ من سجودہ، اگر نماز گزار کو یہ معلوم ہونا کہ وہ کس طرح وہ جلال الہی میں گھرا ہوا ہے، کبھی سجدے سے سر اٹھانا پسند نہ کرے۔ لو یعلم المصلی، اگر مصلی کو پتہ ہو کہ ما یخشاہ من جلال اللہ، جو جلال کبریائی، جلال الہی جس طرح اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، ما سرہ ان یرفع رأسہ من سجودہ۔ یہ ابھی چند دن پہلے ہی ان کی رحلت ہوئی ہے۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 کی تفسیر میں بہار الانوار کی جلد نمبر 80 سے ایک روایت نقل کی ہے شیخ صاحب نے اپنی کتاب تفسیر الکوثر میں۔
نقل کرتے ہیں، اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ مرحوم کی روح کو عطیہ فرمائے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا لا تتہاون بہ لا تتہاون بہ ولا بصلاتک فإن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال عند موته لیس منی من استخف بصلاته لا يرد الحوض لا واللہ۔ فرمایا تم اپنی نماز سے تساہل نہ برتو۔ تساہل سستی غفلت اس کو کہتے ہیں، یا لا تتہاون بھی اپنی نماز سے تساہل نہ برتو، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت فرمایا وہ شخص مجھ سے نہیں ہے جو نماز کو خفیف سمجھتا ہو، معمولی سمجھتا ہو، سبک سمجھتا ہو، وہ میرے پاس حوض کو سر پر نہیں پہنچے گا، قسم بخدا وہ نہیں پہنچے گا، باپ نے فرمایا۔ دوسری روایت جو بہت مشہور ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، وہ راوی کہتا ہے جب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ محترم کے پاس گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب امام کی رحلت کے لمحات قریب ہوئے، جتنے بھی اپنے قریبی رشتہ دار تھے، عزیز غلام، سب کو جمع کیا اور جمع کر کے قسم کھا کے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاۃ۔ یہ ہماری جو کتب اربعہ ہیں، یہ اصول کافی، تہذیب الاحکام، الاستبصار اور من لا یحضرہ الفقیہ، من لا یحضرہ الفقیہ، یہ من لا یحضرہ الفقیہ جو ہے وہ شیخ صدوق کی ہے۔ من لا یحضرہ الفقیہ کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 206 سے امام جعفر صادق اس فرمان کو نقل کیا ہے، ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاۃ۔ خدا کی قسم نماز کو معمولی سمجھنے والے کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، قسم کھا کے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اور چنانچہ وہ تفسیر میں نے عرض کیا ہے، آپ نے فرمایا صادق آل محمد نے الصبر الصیام، یہ جو استعین بالصبر والصلاۃ کہا گیا ہے، نماز سے مدد لو اور صبر سے کہا کہ صبر سے مراد جو ہے نا وہ روزہ ہے، الصبر الصیام، یا وقال اذا نزلت بالرجل النازلہ والشدیدہ فلیصم۔ اگر کسی کو کوئی حادثہ یا شدید وقت پیش آئے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، روزے سے اور نماز سے مدد لینے کا جو ہے نا وہ حکم دیا گیا ہے۔ تو فرمایا لو یعلم المصلی ما یخشاہ من جلال اللہ ما سرہ ان یرفع راسہ من صلاتہ۔ اس کے بعد فرمایا ایاکم و تسویف العمل۔ تسویف کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں یہ صوفہ سے بنا ہے، اچھا جی کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، یعنی کسی عمل کو مؤخر کرنا، اس کو ڈیلے کرنا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف ایک روایت منسوب ہے، یہ عجیب ہے، فرمایا اعمل لدنیا کا کأنک تعیش ابدا وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا۔ یہ دنیا کے کام اس طرح کرو جیسے تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، اور آخرت کے لیے اس طرح کام کرو جیسے تجھے خبر دی گئی ہو کہ کل تجھے موت آئے گی۔ کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ۔ دنیا کے لیے اس طرح کام کرو کہ جیسے تو نے ہمیشہ، یعنی کمائی جاؤ کمائی جاؤ کمائی جاؤ، نہیں، یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ یعنی دنیا کا جو کام ہے اس میں تمہیں جلدی کی ضرورت نہیں ہے، کل خریدیں گے، پرسوں خریدیں گے، گاڑی، موبائل، زمین، لیکن اگر آخرت کا کوئی آپ کے ذمہ ہے، نماز آپ کے ذمہ ہے، روزہ آپ کے ذمہ ہے، قرض کسی کا اتارنا ہے، اس میں جو ہے نا وہ پھر وہ تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح اپنے ذمہ واجب الادا حقوق اللہ اور حقوق الناس کو ادا کرو جیسے کہ کسی مخبر صادق نے تمہیں بتا دیا ہو کہ کل جو ہے وہ ملک الموت تیرے پاس ہے، آنے والا ہے۔
درود و سلام ہو امام زین العابدین علیہ السلام. دنیا کے کام اس طرح کرو جیسے تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہو، بے چنتی کہتے ہیں نا، کل کر لوں گا پرسوں کر لوں گا. لیکن آخرت کے جو کام ہیں ان میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل جو ہے نا وہ دائی اجل کو لبے کہنا پڑے. لہذا ان میں وہ جلدی کو ایاک و تصفیف العمل، خبردار عمل کو کبھی بھی مؤخر نہ کرو. وہ عمل سے جس کا تعلق ہے یا وہ آخرت سے ہو. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.